دربار سلیمان علیہ السلام لگا ہوا ہے۔ بلقیس ملک سبا سے حاضر خدمت ہونے کے لیے چل پڑی۔ جب بالکل قریب آ گئی اور حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ جنوں میں سے بڑا قوی ہیکل ایک جن نے کہا حضرت یہ خدمت میرے سپرد رہے، میں لے کر آتا ہوں، کب لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آؤں۔ وہ کوئی 7 والی گلی میں نہیں پڑا ہوا تھا، وہ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ کوئی چھوٹی سی ڈبیا ہو جیب میں ڈال کے لے آنا ہو تو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، لیکن وہ تخت 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا۔ شرن جب ہاتھ کا لفظ بولا جائے تو وہ کونی تک ہاتھ ہوتا ہے، یہ 1.5 فٹ کاج کر ہمارا ہاتھ ہے۔ تو جن نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آتا ہوں، بہت بڑی پیشکش تھی نا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا اور وہ آپ کا امتی تھا، اور اس نے پیشکش کی، حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، میں لے کے آتا ہوں۔ میاں وہ جن تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عاصم بن برقیہ جواب دیتا ہے، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوا۔ حضرت سلیمان نے بھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت سامنے پڑا تھا۔ بے ساختہ پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری، آپ کے ایک مقتدی اور آپ کے ایک امتی کو اللہ نے یہ طاقت، توانائی اور شان دی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پہ پہروں کے حصار میں پڑا ہوا اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں۔ تو جس امام کے پیچھے مسجد اقصی میں حضرت سلیمان خود نماز پڑھی، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے امتی کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء کی عظمتوں کا عالم کیا؟